کامل ایمان والا گیا، اللہ نے اسے کامل ایمان کی سند عطا فرما دی گئے۔ یہ تین چیزیں ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت اللہ رسول سے کرے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر کی طرف جانے کو اس طرح ناپسند جانے کہ جیسے آگ میں جانے کو ناپسند جانتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی لذت اگر محسوس کرنا چاہتے ہو تو تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ تین چیزیں ضروری ہیں۔ کوئی بھی چیز ہونا، ہم پانی ہے، فیصل آباد کا پانی بڑا کھارا ہے، ہم ٹیسٹ کرتے ہیں بھئی یہ کھارا پانی میں نقصان دے گا یا نہیں دے گا، ہم اس کو ٹیسٹ کروانے کے لیے جاتے ہیں لیبارٹری کے اندر۔ اگر لیبارٹری یہ کہے گی جی کھارا پانی ہے، پیو گے تو نقصان نہیں ہے، تو ہم پی لیں گے، ہم پی لیں گے، ڈریں گے نہیں۔ اگر میٹھا پانی بھی ٹیسٹ کروائیں، میٹھا پانی میں لیبارٹری یہ کہے کہ اس میں نقصان ہے، اگر پیو گے تو نقصان ہے، فزیکل تمہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، تو ہم وہ میٹھا پانی بھی نہیں پئیں گے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا بلا تمثیل، سرکار فرماتے ہیں اگر اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہتے ہو تو پھر تین چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہے تمہارا، تین چیزیں ضروری ہیں۔ اگر وہ تین چیزیں تمہارے اندر موجود ہیں تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ نے تمہیں کامل ایمان والا بنایا گیا، تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے، اور اس تکمیل ایمان کی لذت کو تم محسوس بھی کرو گے، اس ایمان کی چاشنی کو تم محسوس بھی کرو گے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں، وہ تین آلے کون سے ہیں جس سے ہم نے اپنے ایمان کو چیک کرنا ہے، اپنے ایمان کی خلاوت حاصل کرنی ہے، ایمان کی چاشنی حاصل کرنی ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ رسول سے محبت تمہاری ایسے ہونی چاہیے کہ دنیا و ما فیہا، تمام دنیا اور تمام دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے ہے یا فائدے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا و ما فیہا سے بڑھ کر تمہیں اللہ رسول سے محبت ہوگی تو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اب یہ بندہ خود اپنے اندر غور کرے کہ میں اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے مال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اب یہ بندہ خود غور کرے کہ میں اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا اپنے اہل و عیال سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ بندہ اب خود ٹیسٹ کرے کہ میں اللہ رسول سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا پھر میں نے جو کچھ کمایا، جو کچھ کر رکھا ہوں اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر اندر سے جو اندر کا ضمیر ہے، جو اندر کا مفتی ہے، وہ آواز دے نہیں یہ جو چیزیں ہیں جو آپ نے گنوائی ہیں ان چیزوں سے محبت بعد میں ہے، سب سے پہلے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ کامل ایمان ہے، کامل ایمان ہے۔ پھر ایمان کی لذت بھی مل جائے گی، ایمان کی غلاوت بھی مل جائے گی، ایمان کی چاشنی بھی مل جائے گی۔ جو ایمان مصطفیٰ کے صدقے سے ملا اس کا مزہ بھی محسوس ہم کریں گے۔ دوسری بات کون سی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت ہو جاتی ہے، محبت فطری عمل ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے، سرکار فرماتے ہیں اگر کوئی ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کرتا ہے اور محبت کے اندر جو ہے وہ اپنا مفاد نہیں، صرف للہیت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہے، تو پھر سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہارا ایمان کامل فرما دیا ہے، تمہارا ایمان کامل فرما دیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم ہے حضور کے فرمان کا، سرکار فرماتے ہیں محبت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، دشمنی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم مومنوں سے محبت کیوں کرتے ہیں کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا، رب کو مانتے ہیں، شرک نہیں کرتے، اس لیے مومنوں سے محبت کرتے ہیں، حضور کے غلاموں سے محبت اس لیے کرتے ہیں، اور کافروں سے ہم بغض اس لیے رکھتے ہیں، ان سے نفرت کیوں کرتے ہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتے، حضور کو مانتے نہیں، کلمہ نہیں پڑھتے، اور حضور کی ذات پر جو قرآن نازل ہے اس قرآن کی گستاخیاں کرتے ہیں، تو ہم اسے بغض رکھتے ہیں، ہم اسے عداوت رکھتے ہیں، ہم اسے نفرت کرتے ہیں۔ ہماری محبت بھی اللہ رسول کے لیے، ہماری عداوت بھی اللہ رسول کے لیے۔
اگر محبت کسی سے اللہ رسول کی رضا کے لیے کی جائے گی تو ایمان کامل ہو جائے گا، ایمان کی محبت، ایمان کی لذت محسوس ہوگی، ایمان کی چاشنی محسوس ہوگی اگر اللہ کی رضا کے لیے کسی دوسرے سے محبت کریں گے۔ تیسری چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر کی طرف لوٹ جانا بندہ اتنا ناپسند جانے جتنا آگ میں جانے کو ناپسند جانتا ہے۔ آپ بیٹھے گئے، میں بیٹھا ہوں، ہمیں کوئی بندہ کہے جی وہ سامنے آگ چل رہی ہے، آگ میں کود جاؤ، آگ میں چھلانگ لگا دو، ہم 100% کوشش کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، خود تو جا نہیں سکتے، اگر کوئی پھینکنے کی کوشش بھی کرے گا تو پھر بھی ہر حد تک کوشش کریں گے کہ ہم آگ میں نہ جائیں۔ ہمیں پتہ ہے آگ میں گئے تو جل جائیں گے، مر جائیں گے، سانس نکل جائے گی، دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، پتہ ہمیں سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کفر کی طرف جانے کو بندہ اس طرح ناپسند جانے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند جانتا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ کامل ایمان والا ہے، وہ بندہ کامل ایمان والا ہے، اللہ نے اسے کامل ایمان کی سند عطا فرما دی ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں، دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبت اللہ رسول سے کرے، کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہی کرے، اور تیسری چیز جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفر کی طرف جانے کو اس طرح ناپسند جانے کہ جیسے آگ میں جانے کو ناپسند جانتا ہے۔ یہ تین چیزیں جس بندے کے اندر آ جائیں گے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو چکا۔